خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر حسن الہی جو کہ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے سرکردہ کارکن ہیں، جن سے ہم موجودہ الیکشن کی سچویشن پر بات چیت کریں گے اور جو انتخابی سرگرمیاں اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ انتخابی سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں آزاد کشمیر میں، کیا چل رہا ہے خاص طور پر نوجوانوں کا اس وقت جو آزاد کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر مستحکم ہے. تو آپ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون وہ کیا لا رہی ہے نوجوانوں کے لیے ان انتخابی سرگرمیوں میں، کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میم. جی میم، سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں. جی. اور جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اسکیل آؤٹ کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون سے بہتر پولیٹیکل پارٹی کو آپ اسکیل آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آزاد کشمیر کی آپ بات کرتی ہیں. اب آزاد کشمیر کے جو کمنگ جنرل الیکشنز ہیں ہمارے، جو 2026 کے جو ابھی جولائی 27 کو ہمارے الیکشنز ہونے، اس میں ابھی جو کرنٹلی آزاد کشمیر کے حالات ہیں، ایک بڑی ٹربولنس اور بڑی ایک ٹرموائل کی سچویشن ہے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر تھرو آؤٹ آزاد کشمیر، اور اس کی وجہ سے جو ایک اسکیچ ہے جو الیکشن مینیج کرنے کا اسکیل ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے پراپر کوآرڈینیٹڈ وے میں جو الیکشن کیمپین کر رہی ہے. ہمارے فیڈرل سے جتنے بھی ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ رہنما ہیں، جو ہماری فیڈرل کے پولیٹیکل اینٹیز ہیں، وہ آزاد کشمیر میں کیمپین کر رہی ہیں along with جو ہمارے وہاں کے ہر کانسٹیچوئنسیز کے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے. کیپٹن صفدر بھی اس وقت جو ہے، کیپٹن صفدر صاحب بھی بالکل مظفر آباد کے اندر ابھی موجود ہیں اور مظفر آباد ڈویژن کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی ہے. اور اس کا مطلب کہ میاں نواز شریف کا اپنا گھر آزاد کشمیر کے اندر کیمپین کر رہا ہے. تو ابھی اس کرنٹ سچویشن میں جو یوتھ کا دیکھیں، ہر یوتھ کا ہر الیکشن کے اندر ایک پریکٹیکل رول ہوتا ہے. یوتھ از لائک اے بیڈ راک ان ایوری الیکشن. اور آزاد کشمیر کی یوتھ پوری طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ متحد ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو آزاد کشمیر کے اندر یوتھ کو، اب آپ دیکھیں اس دفعہ جو آزاد کشمیر کے اندر ٹکٹس کے اجرا ہے اس میں میجورٹی یوتھ ہے. اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ایک واحد پارٹی ہے جو یوتھ کو پہچاننا جانتی ہے اور جانتی ہے کہ what the youth needs. یعنی آن گراؤنڈ جو ہے ایکٹیویٹیز نون لیگ کی زیادہ مضبوط ہیں باقی پارٹیوں کی نسبت اس وقت. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک واحد پولیٹیکل پارٹیز ہے جس کے حلقہ وار امیدوار جو ہے وہ ہر وقت اپنے لوگوں میں موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی دیکھیں جو فصلی بٹیرے ہم جن کو کہتے ہیں، جن کو توڑ جوڑ کے پارٹیز میں لایا جاتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون از اے پارٹی بیسڈ آن میرٹ. اور میریٹوکریسی پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور ہے. ٹھیک ہے. جس کو پاکستان مسلم لیگ اپنے صف اول کے لوگوں کو ہی آگے کرتی ہے، نہ کہ جو آئیں اور الیکشن مرگاسٹرم ہم جن کو کہتے ہیں مرگاسٹرم آئیں اور پیسے کے زور کے اوپر. یعنی آن گراؤنڈ موجود رہنا وہاں پر بالکل جو ہے کافی آپ کے لیے مددگار ہوگا نون لیگ کے لیے، الیکشنز کے لیے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو نئی پارٹیز ہیں جیسے استحکام پارٹی ہے اور دیگر دوسری پارٹیز بھی آزاد کشمیر میں گئی ہیں، کیا ان سے آپ کوئی خطرہ فیل کرتے ہیں نون لیگ والے، یا کس طرح آپ پوری سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ان کو کمپیٹ کر پائیں گے اگر مالی طور پہ وہ زیادہ مستحکم ہے؟ میم دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر، پہلے میں آزاد کشمیر کے آپ کو ڈائنامکس بتاؤں. آزاد کشمیر کے اندر سیاست روایات پہ چلتی ہے، نہ کہ مالی وسائل یا کسی کی جیب دیکھ کے سیاست چلتی ہے. آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے وہ بڑا باشعور ہے. وہ برادری ازم کو کہتے ہیں کہ برادری ازم آزاد کشمیر میں موجود ہے، لیکن جب وہ ووٹ بندہ کاسٹ کرنے جاتا ہے تو وہ اپنا شعور لے کے جاتا ہے، نہ کہ وہ پیسے کے زور کے اوپر، خریداری کے زور کے اوپر ووٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک فیڈرل بیس جماعت ہے جس نے پاکستان میں تھرو آؤٹ دا ٹائم گورنمنٹ کی ہے. اب یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پتہ آئی پی پی یا استحکام پاکستان پارٹی، اس کو اوریجنیٹ ہوئے ہوئے 15 دن ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی روٹس وہاں پہ ان کی موجود نہیں ہیں. میڈم آپ خود بتائیں، آپ کے لیے کسی طرح ایک 15 دن کا پودا اور ایک 20 سال کا پودا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. ایک درخت اور پودے میں بہت فرق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور مسلم لیگ نون ایک تناور درخت ہے جس کی پہلے سے فالوورشپ ان کی موجود ہے وہاں پہ، چاہے اس وقت انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو، کمپین چلے یا نہ چلے، آپ کے پاس اس وقت مضبوط پوزیشن وہاں پہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ سیٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس جماعت نے سیٹوں میں ایکسیڈ کیا کنسٹیچوئنسیز میں وہ حکومت بنائے گی، اور اس وقت یقینی طور پہ مہاجر جو سیٹیں ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں نون لیگ کے پاس. پیپلز پارٹی ان پہ پلے کرتی آئی ہے مہاجر سیٹوں پہ کہ یہ ختم ہونی چاہیے.
اور اس وقت تو موجود ہیں آپ کے پاس مہاجر سیٹ ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشن آگے کروانے کا ایک خواہش رہی ہے پیپلز پارٹی کی, آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ انتخابی نتائج میں, کیا فائدہ چاہتے ہیں ان دونوں جو ان کی خواہشات ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات اٹ از ویری فیکچوئل اینڈ اٹ از ویری کلیئر دیٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہولڈز اے اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹینڈنگ ان دا کرنٹ جو ہمارا لینڈسکیپ ہے جنرل الیکشنز کا. ٹھیک ہے. اگر آپ بات کرتی ہیں کہ کسی کے ساتھ کولیشن بھی نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے گورنمنٹ بنائے گی, وہ اس اسٹرانگ پوزیشن میں ابھی موجود ہے. باقی اگر کوئی کولیشن کا فیکٹر آتا ہے وہ فردر آن دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اوپر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہمیشہ مفاد پرستی کی طرف ان کا رجوع ہے. ٹھیک ہے. جب ان کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو ان کے سارے فیصلے درست ہوتے ہیں, اور جب کسی اور کی وفاق میں درست تو ان سے بہتر رونا کوئی نہیں رو سکتا. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 میجورٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اس کا اندیشہ ہے کہ اگر ہمارے گورنمنٹ بن جائے گی تو جو ہمارے کرتے درتے جو ہم کر کے آئے وہ ان کا تو سامنے تو ہم نے لانا ہے نا. بالکل. اور اس وقت چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے تو جو کولیشن گورنمنٹ, ٹھیک ہے, مہاجر نشستیں آپ کو زیادہ ملنے کا چانس ہے یہاں پہ, تو آپ زیادہ چانسز ہیں کہ مسلم لیگ نون آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں حکومت بنانے جا رہی ہے. میڈم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت موزوں اور بہترین امیدوار, یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ سیٹس ملنے والی ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت موزوں اور تگڑے امیدوار میدان میں اتارے, ٹھیک ہے, جن کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اگر مہاجرین سیٹیں 12 ہیں تو 12 کی 12 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آن گراؤنڈ جو ہے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں ہے, تو آن گراؤنڈ آپ بہتر اس وقت انالیسز رکھتے ہوں گے کہ کیا رسپانس ہے لوگوں کا. تو زمینی سطح پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں لوگ اس وقت آپ کو, وہاں پہ جو آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں؟ میم آزاد کشمیر کے اندر اگر سوشل میڈیا بند ہے تو دیکھیں کئی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر آپ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں. جی. تو اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو متحرک اور کمیٹڈ نظر آتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک الیکشن کوارڈینیشن سیل بنایا جس میں محمد حنیف ملک صاحب کو انہوں نے انچارج بنایا. یہ الیکشن کوارڈینیشن سیل پورے آزاد کشمیر کے اندر کوارڈینیشن کرے گا ود فوکل, ہر انہوں نے حلقہ وار فوکل پرسن بنائے. ٹھیک ہے. جو کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی صورت میں اپنے حلقے کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا, پھر اگر آپ ہر کانسٹیچوئنسی سے باہر آتے ہیں تو ڈسٹرکٹ وائز بھی کوارڈینیٹرز منتخب ہوئیں اور پھر ڈویژنل وائز بھی کوارڈینیٹر منتخب ہوئیں. مطلب کہ ایک ہائرارکل اپروچ لے کے پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ میدان میں اتری ہے, اور انشاءاللہ اگر اس اپروچ اور اسی مضبوطی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون آگے آئی تو اللہ نہ کرے تو کوئی ایسی اینٹی نہیں ہے کہ جو اسے روک سکے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ بنانے میں آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, باہر جو مہاجر نشستیں ان کے ہاتھ میں کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی نے پہلے تو اس پہ پلے کرنا چاہا تھا کہ یہ ختم ہونی چاہیے, تو کیا انتخابی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہے پیپلز پارٹی کا اس کے پیچھے ہے, یا اور اس سے جو خاص طور پر جو کشمیر کا سٹانس ہے تحریک کشمیر, اس پر کس طرح کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ انتخابی فائدے کے لیے اگر اس طرح پیپلز پارٹی یہ بہت بہترین سوال آپ نے میرے سے کیا. دیکھیں میم آزاد کشمیر کا اگر آپ یہ 12 جو مہاجرین نشستیں ہیں ہمارے آزاد کشمیر کی, یہ ہمارے کشمیر کاز کا بیڈ راک ہیں. بالکل. اگر ہم کشمیری ہیں تو وہ وہاں سے جو مہاجرین جو مائگریٹ کر کے یہاں وہ ہم سے زیادہ کشمیری ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سرزمین چھوڑ کے مملکت پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم کشمیری ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ بات کریں کہ ان کشمیریوں کو ان کو حق کے لیجسلیشن سے آپ محروم کریں. کہتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر کا باشندہ صرف آپ وہاں پہ پیدا ہونے سے نہیں ہے. آزاد کشمیر ہر اس بندے کو آن کرتی ہے جس نے اس وقت پاکستان کے ساتھ اعلاق کے لیے جدوجہد کی, اور وہ لوگ سب سے بڑھ کر سرکردہ رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اعلاق کے انہوں نے ساری ڈیبیٹ کی ہے. اور اگر ان کو آپ محروم کرتے ہیں ان پولیٹیکل اپنی لیجسلیشن پاور سے محروم کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ سب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جو مہاجر نشستیں ان کو حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے, حکومتیں گرانے یا نئی حکومتیں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس میں آپ کتنی صداقت دیکھتے ہیں؟ میڈم دیکھیں اس میں حقیقت بھی ہے. جی. آپ اس کو ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب بھی امیدوار
اپنے میدان میں اتارے ہیں تو اس نے بڑے میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور شفافیت کی بنیاد پہ, کیونکہ میاں نواز شریف کا منشور ہے کہ دیکھیں جب 2011 وہ جب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے فرسٹ ٹائم ان کو میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ فرسٹ ٹائم خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا رہی ہے, وہ ایک لیڈ کے اوپر ہے, تو میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے کہ وہ گورنمنٹ, لوگوں نے اس وقت منع کیا کہ میاں صاحب ایسے مت کریں, لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں, اگر میرٹ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میرٹ کے اوپر ان کو گورنمنٹ بنائی دی جائے. ٹھیک ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون میرٹ بیسڈ پارٹی ہے اور انہوں نے جو امیدوار اتارے میرٹ کی بنیاد کے اوپر بنائے, مہاجرین کی نشستوں پر بھی میرٹ کی بنیاد پہ اتارے. ٹھیک ہے. حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ انتہائی میرٹ بیسس کے اوپر, تو اس میں کوئی اس طرح کی اپہیول کی گنجائش نہیں. ڈاکٹر صاحب, موجودہ جو سچویشن آزاد کشمیر میں چل رہی ہے کیوس کی اور اس استحکام کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز میں اگر نون لیگ کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو کیا آپ استحکام لا پائیں گے, یا یہ کسی طرح مددگار ہوگا, یا حکومت جو ہے کسی ایک پارٹی کی ہونی بہت ضروری ہے؟ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ؟ پر دیکھیں, ہم نے انوار الحق صاحب کا تجربہ دیکھ لیا. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹی سسٹم ہونا چاہیے, تو ملٹی پارٹی میں وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر مشرق میں بھی خدا ہو اور مغرب میں بھی خدا ہو اور جنوب میں بھی خدا ہو تو ہر خدا آپس میں لڑنے پڑے. بالکل, اور متفق. اسی لیے ایک خدا کا ہونا لازمی ہے کہ وہ سب کو سینٹرلائز کر سکے. کوئی ایک پارٹی ضروری ہے جو کہ ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کے چلے. اسی لیے میرا مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ون پارٹی سسٹم چیزوں کو سینٹرلائز کر کے ایک جگہ لا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون, آپ نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ٹینیور بھی گزارے, ہمیشہ مشکل وقت میں میاں نواز شریف نے ہمیشہ اپنے ٹینیور, چاہے وہ مارشل لاء کا دور ہو, چاہے وہ عمران خان کی فسادیت کا دور ہو, چاہے وہ کسی طرح کا دور ہو, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ استحکام کی طرف اپنا رجوع کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بنتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اور اسی ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ آپ اندازہ لگا دیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک گورنمنٹ ہو, اور خاص طور پر مرکز کی جو حکومت ہے اور جو آزاد کشمیر کی آنے والی حکومت ہے, ان کے درمیان جو ہے ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تاکہ چیزیں اسموتھلی چل سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.